دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو. میں جواب آپ سے لیتی ہوں لیکن ابھی آپ کو چلیں. فروغ نسیم اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں جس کو قانونی اصطلاح میں جیری مینڈرنگ کہتے ہیں، اور یہ فروری 2022 سے متحدہ قومی موومنٹ اس پہ مقدمہ بازی کر رہی ہے، ہائی کورٹ کو رجوع کیا ہے، ہر طرح کی جیری مینڈرنگ کے خلاف آبجیکشنز فائل کیا ہے، ڈی لمیٹیشن اتھارٹی ہو یا ڈی لمیٹیشن کمیٹی ہو. اب اس میں قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2014 میں جب یہ کہہ دیا کہ تمام ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے، تو وہ ڈی لمیٹیشن جو ہے، جو کانسٹیٹیونسی بنانے کا بنیادی رول ہے، وہ گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے خود امینڈمنٹ کر کے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں، جو کہ اس کا جورسڈکشن نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں لے کے جب متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں گئی اور ہائی کورٹ میں اس نے استدعا کی، تو وہاں پہ متحدہ قومی موومنٹ کو بعض اس کے ساتھی بھی ملے. یعنی فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف نے ہماری پٹیشن کو کاپی پیسٹ کیا اور کاپی پیسٹ کر کے ہماری استدعا کی کہ جی ہم فروغ صاحب آرگیومنٹس کو اڈاپٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈی لمیٹیشن جب تک صحیح نہیں ہوگی، اسٹرکچرل چینجز صحیح نہیں ہوں گی، تب تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے آرٹیکل 140A جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اس کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، اور سپریم کورٹ کی بڑی عنایت کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے فیور میں فیصلہ دیا، کیونکہ حق اور سچ کی بات ہے. اس کو لے کے بھی ہمارے دوست پی ٹی آئی والے کھڑے ہوئے اور گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ہم نے پالیس کی، ان سے ڈسکشن کیا اور ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی گئی. سلیکٹ کمیٹی گورنمنٹ آف سندھ نے بنائی، اور اس سلیکٹ کمیٹی میں متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی، اور سب کا ایک بنیادی موقف یہ تھا کہ جب تک اسٹرکچرل چینجز نہیں ہوں گے، اور دو طرح کے اسٹرکچرل چینجز، ایک تو لیگل ریفارمز کے اتھارٹی ڈیوالو ہو لوکل کو، اور دوسرا یہ کہ جو بیسک یونٹ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم رہنماؤں